بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سیدنا المصطفیٰ وعلی آلہ الطیبین الطاہرین الاولیاء وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ ورفقا، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین المکین، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نعمت اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ اللہ جل وعلا کی بارگاہ سمدیت میں انتہائی عاجزانہ حمد و ثنا کا نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے بعد حضور نبی رحمت ختمی مرتبت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عرفہ و عالی شان میں انتہائی عاجزانہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام ذوی الاحتشام احباب ذی وقار، رب ذوالجلال کا احسان عظیم جس مالک کائنات نے جمعۃ المبارک کی عظیم الشان ساعتیں اپنی بارگاہ اقدس میں گزارنے کی توفیق عطا کی، رب ذوالجلال ان عظیم لمحات کو ہم سب کے لیے ذریعہ نجات اور بخشش و مغفرت کا وسیلہ بنائے۔ جمادی الاخری یعنی ماہ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا اس سال کا یہ آخری جمعۃ المبارک ہے۔ رب ذوالجلال ہماری طرف سے بالخصوص اس امت کے پاکوں کی طرف سے سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے شایان شان رب ذوالجلال انہیں ہر طرح کی نعمتوں سے اخروی اور سرمدی اور ابدی نعمتوں سے مالا مال فرمائے۔ میں نے آپ احباب کے سامنے ایک آیہ مبارکہ کا جز تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے، والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ ایمان والا وہ ہے جو اللہ سبحانہ و تعالی سے سب سے بڑھ کر محبت کرنے والا ہے۔ جس طرح آپ کے لیے، میرے لیے، بالخصوص حضرت انسان کے لیے کھانا پینا، آب و ہوا ضروری ہے، اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالی نے محبت اور عشق کو بھی حضرت انسان کی ضرورت بنایا ہے۔ جس طرح انسان کھانے پینے اور دیگر نعمتوں کے بغیر
اس کی زندگی ادھوری یا ناممکن ہے، اسی طرح محبت، الفت، جذبہ عقیدت، مودت، یا ٹوٹ کر اگر پیار یا کسی کو چاہا جائے تو عشق اسی طرح ضروری ہے۔ جس طرح انسان دیگر نعمتوں کے بغیر نہیں رہ سکتا، اسی طرح محبت و الفت اور عشق کے بغیر بھی نہیں رہ سکتا۔ خلاق لم یزل نے خصوصی طور پر ارشاد فرمایا، زُجِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ۔ فرمایا زُجِّنَ لِلنَّاسِ، آراستہ کر دیا گیا، حسین بنا دیا گیا، ضرورت بنا دیا گیا، للناس، لوگوں کے لیے۔ کس چیز کو ضروری قرار دے دیا گیا؟ فرمایا حب الشہوات، شہوات کی محبت، خواہشات کی محبت کو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے مزین کر دیا ہے، آراستہ کر دیا ہے، یعنی ضروری قرار دے دیا ہے۔ انسان کا جو اس لفظ کا جو اصل لفظ یا مادہ ہے، تو اس کا اگر لحاظ رکھا جائے تو انسان انس سے بنا ہے۔ انس محبت کو کہتے ہیں، غم گساری کو کہتے ہیں۔ تو انسان کا معنی ہوا محبت کرنے والا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر خصوصی طور پہ فرمایا زُجِّنَ لِلنَّاسِ، مزین کر دیا، آراستہ کر دیا اور ضرورت بنا دیا لوگوں کے لیے۔ حب الشہوات، مختلف قسم کی چاہتوں کی محبت۔ کوئی انسان محبت کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ کسی سے محبت نہ بھی کرے تو اپنی ذات سے ضرور محبت کرتا ہے، اپنی آنکھ میں مٹی نہیں پڑنے دیتا، اپنی آنکھ کی حفاظت کرتا ہے۔ وہ روٹی ہی کھاتا ہے، خاک نہیں کھاتا۔ اسے معلوم ہے کہ کیا کھانا ہے اور کیا نہیں کھانا۔ اچھی، عمدہ، بہترین اپنی طاقت و بساط کے مطابق وہ غذا لیتا ہے، گھٹیا، رذیل، نجس، ناپاک یا کمتر وہ خوراک قبول نہیں کرتا۔ اسے معلوم ہے کہ اگر یہ نجس، پلید، گندی یا گلی سڑی چیزیں کھاؤں گا تو بیمار ہو جاؤں گا، اذیت ہوگی، تکلیف کے اندر مبتلا کر دیا جاؤں گا۔ وہ اسے بچتا ہے، اعراض کرتا ہے۔ کیوں؟ انسان کو اپنے وجود سے محبت ہے، اسے اپنے وجود سے بے پناہ محبت ہے۔ وہ اپنا کبھی بھی نقصان نہیں سوچتا۔ وہ ناخن تو کاٹتا ہے، انگلی نہیں کاٹتا۔ وہ سر کے بال تو کاٹتا ہے، گردن نہیں کاٹتا۔ کیوں؟ اسے اپنی ذات سے محبت ہے، اور اللہ نے یہ محبت انسان کے اندر رکھی ہے۔ جیسے انسان مختلف ہیں، ان کی خواہشات یا یوں کہیے کہ ان کی ترجیحات مختلف ہیں۔ کوئی بندہ اپنی ذات کو ترجیح دیتا ہے، کوئی بندہ دوسرے کی ذات کو ترجیح دیتا ہے۔ مختلف احوال ہیں۔ جیسے لوگ مختلف ہیں، ان کی حالتیں بھی مختلف ہیں۔ ایک بندے کی ترجیح اپنی ذات ہے، وہ اپنا بھی کھا جاتا ہے، اوروں کا بھی ہڑپ کر دیتا ہے، اپنے کی بھی حفاظت کرتا ہے، اوروں کا بھی سمیٹ لیتا ہے نا؟ یہ اس کی ترجیح ہے۔ کیا ترجیح ہے؟ اپنی ذات ترجیح ہے۔ اس نے اپنی ذات کو اوروں پر ترجیح دیا تو وہ اپنے لیے جمع کرتا ہے۔ اور ایک فقیر ہے، اللہ کا بندہ ہے، عبد صالح ہے، اس سے لو لگائی ہے، اپنا بھی جو ہے وہ سارے کا سارا لوٹا دیتا ہے اور لوٹا کے راضی ہو جاتا ہے۔ یہ بھی اس کی عشق کی اور محبت کی ایک صورت ہے، ایک انداز ہے۔ اس اللہ کے بندے نے، اس بھلے آدمی نے، اس عبد صالح نے اپنی ذات پر اوروں کو ترجیح دی۔ وہ اوروں سے زیادہ محبت کرتا ہے، اوروں سے زیادہ عشق کرتا ہے، اللہ کی مخلوق سمجھ کے، اللہ کے بندے سمجھ کے، حضور کے غلام سمجھ کے، لیکن محبت تو ہے نا اس کے دل کے اندر۔
بعض لوگ ہیں وہ اپنی ذات کو نقصان نہیں پہنچاتے، بھلے دوسروں کو کچل دے، بھلے دوسروں کو جلا کے راکھ کر دے، بھلے ان کی زندگیوں کی شمعیں گل کر دیں، اندھیرا کر دیں اور طریقوں کے اندر ان کو چھوڑ دیں۔ بعض لوگ اپنی ذات سے محبت کرتے ہیں تو وہ اپنے لیے ہر طرح کے ظلمات کے اندر بھی سویرے کے طالب رہتے ہیں۔ اوروں کی خوشیاں چھیننے والے کم از کم اپنے اور اپنے پیاروں سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں، ان کی مسکراہٹیں چرا لیتے ہیں، چھین لیتے ہیں، غصب کر لیتے ہیں، ڈاکہ ڈالتے ہیں ان کی مسکراہٹوں پہ۔ کس لیے؟ خود کو ہنسانے کے لیے، بال بچوں کو ہنسانے کے لیے، ارد گرد کے لوگوں کو سہولیات فراہم کرنے کے لیے۔ کچھ یہ لوگ ہوتے ہیں، اور کچھ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ اپنی اولاد کو بھی اس بات کا درس دیتے ہیں، دیکھو اگر تم احسار کرو گے، قربانی دو گے، اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تو اللہ تمہیں اس کا بہترین صلہ عطا کرے گا۔ اور پھر وہ دو ننھے منھے شہزادے، شہزادی کونین کے شہزادے، جنتی جوانوں کے سردار، عید کے روز اپنی قبا اتار کر یتیموں کو پہنا دیں، اللہ ان کے لیے جنت سے جوڑے عطا فرما دیتا ہے۔ یہ بھی ایک عشق ہے، اپنی ذات پر اوروں کو ترجیح دینا، اپنی مسکراہٹوں میں لوگوں کو شامل کر لینا، اپنی خوشیوں کے اندر لوگوں کو اپنے ساتھ شامل کر لینا، اور اپنے کلابے میں رکھنا، اپنی شفقت کے پروں کے نیچے لوگوں کو چھپا لینا، یہ بھی محبت اور عشق کی ایک صورت ہے۔ تو اس لیے جس طرح حضرت انسان کے لیے روٹی ضروری ہے، کھانا ضروری ہے، پینا ضروری ہے، آب و ہوا ضروری ہے، آکسیجن ضروری ہے، فرش ضروری ہے، چھت ضروری ہے، اور ایک معاشرے کی ضرورت ہے، خاندان کی ضرورت ہے، قبیلے کی ضرورت ہے، اسی طرح یاد رکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے محبت، الفت، مودت، عقیدت اور چاہت و عشق کو بھی انسان کے لیے ضروری قرار دے دیا ہے۔ کوئی انسان مبرہ نہیں ہے۔ اس کی میں نے بہت سی صورتیں بیان کر دی، اس کے علاوہ بھی بہت ساری صورتیں۔ محبت ضرور کرتا ہے انسان، خواہ کم از کم اپنی ذات سے یا اپنی ذات کے کسی عضو سے ہی محبت کیوں نہ کرے۔ کچھ لوگ بڑے بال بنا سنوار کے رکھتے ہیں، خود پرا گندہ رہتے، سارے کپڑے گندے، غلیظ، میلے کچیلے، والوں کی ان کو بڑی مصیبت پڑی رہتی ہے۔ کیا مطلب؟ وہ اپنی ذات سے تو یوں عشق نہیں کر رہا جیسے بالوں سے عشق کرتا ہے۔ کسی کا کوئی عشق ہے، کسی کی کوئی دل لگی ہے، کسی کی کوئی محبت ہے۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ، کوئی انسان ایسا نہیں ہے کہ جس کو اللہ نے محبت کے اندر گرفتار نہ کیا۔ اچھا، جب محبت ضروری ہے، جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، جب محبت ضروری ہے تو پھر اولاد سے محبت بھی عبادت ہے، والدین سے محبت بھی عبادت ہے، یاد رکھیے گا۔ خاتون ہے تو اپنے شوہر سے محبت عبادت ہے، میاں ہے تو اپنی بیوی منکوحہ سے محبت، یہ عبادت ہے۔ بال بچوں کی محبت عبادت ہے، ان کے لیے تگ و دو کرنا، ان کے لیے باغ دوڑ کرنا، ان کے لیے معاشرے کی سختیوں سے لڑ پڑنا، جھگڑ پڑنا، یہ عبادت ہے۔ لیکن کب؟ جب اس کی رضا کے لیے ہو۔ ماں باپ کی ٹانگیں دبائے تو اس کی رضا کے لیے، اپنی زوجہ اور اپنی بیوی کو کھانا کھلائے تو اس کی رضا کے لیے، بال بچوں کے نخرے اٹھائے تو اس کی رضا کے لیے کہ میرا رب راضی ہوتا ہے۔ وہ ہر قسم کی بہم ضروریات اور حاجات کو فراہم کرے، کس لیے؟ اس کی رضا کے لیے، تو عبادت ہے، یہ سب عبادت ہے۔ لیکن اصلی حقدار محبت کا، مودت کا، ہماری توجہ کا، ہمارے احساسات کا، ہماری برفتگی کا، ہماری دیوانگی کا، ہمارے جنون اور ہمارے عشق کا کون ہے؟ الذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ اللہ کی ذات۔ آپ کی اور میری محبت، ساری محبتوں سے بڑھ کر محبت اللہ کی ذات کے لیے ہونی چاہیے، فرزانگی اس کے لیے ہونی چاہیے، دیوانگی اس کے لیے ہونی چاہیے، جنون اس کے لیے ہونا چاہیے، عشق اس کے لیے ہونا چاہیے،
تڑپنا اس کے لیے چاہیے، رونا اس کے لیے چاہیے، آہیں اس کے لیے بھرنا چاہیے، سسکیاں اس کے لیے لینا چاہیے، نیم شبی میں اٹھ کر تڑپ تڑپ کر سجدوں کی لذات حاصل کرنا اس کے لیے۔ خدا کی عزت کی قسم ہے، ساری محبتوں سے اس کی محبت افضل بھی ہے، اعلیٰ بھی ہے، بلند و بالا بھی ہے۔ وہ سب سے زیادہ حقدار ہے کہ اس سے محبت کی جائے۔ اس کی محبت میں یاد رکھیے گا ساری محبتیں ضم ہو جاتی ہیں۔ جب انسان اللہ سے محبت کرنے لگتا ہے، حقیقی محبت کرنے لگتا ہے، ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ کی مخلوق سے محبت نہ کرے، ہو ہی نہیں سکتا۔ ہمارا المیہ کیا ہے؟ ہم اپنی ذات سے، اپنے پیاروں سے، بال بچوں سے، اہل خانہ سے، اہل و یال سے، دیگر دوست احباب، عزیز و قارب رشتہ داروں سے، دور والوں، نزدیک والوں سے، ان سے محبت کرتے ہیں، اللہ سے محبت نہیں کرتے۔ جب اس سے محبت نہیں کرتے پھر ہمیں حرام کا بھی سہارا لینا پڑتا ہے۔ کیوں؟ اپنے پیاروں کو ناراض تو نہیں کر سکتے نا، ان کا دکھ تو نہیں نا پھر برداشت کر سکتے۔ جب اللہ سے محبت نہ کی جائے، بس اپنی ذات اور لوگوں سے محبت کی جائے، اس کی پرواہ نہ کی جائے، تو انسان پھر نہ حلال کی تمیز کرتا ہے نہ حرام کی تمیز کرتا ہے۔ کیوں؟ اس کی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ وہ جو اپنی محبت کے انوار و تجلیات اور اس سے منعکس ہونے والی جو شعائیں تھی وہ اس بندے تک نہیں پہنچنے دیتا، روک دیتا ہے، اپنی محبت سے اس کے دل کو ویران کر دیتا ہے، چٹیل میدان کی طرح۔ یہ دل کی کیفیات چٹیل میدان کی طرح، بالکل صاف میدان کی طرح ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ وہ اللہ سے محبت نہیں کرتا۔ جب اس سے محبت نہیں کرتا، لوگوں سے محبت کرتا ہے، مخلوقات سے محبت کرتا ہے، پھر وہ کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتا۔ سارے جہاں کو چھوڑ کر جو بندہ، سارے پیاروں کو پس پشت ڈال کر جو بندہ، ساری دنیا سے رخ موڑ کر جو بندہ، ساری دنیا سے اعراض کر کے، کائنات کو پس پشت ڈال کے بس اللہ سے محبت کرنے لگتا ہے، غالب محبت کرتا ہے، خالص محبت کرتا ہے، اس ایک کی محبت مل جائے، خدا کی قسم سارے جہاں کی محبت مل جاتی ہے۔ یہ محبت ایک انمول چیز ہے میرے ساتھیوں، یہ محبت ایک انمول چیز ہے۔ اسے پراگندہ ہم نے کیا ہے، یہ اعلیٰ ترین چیز ہے، اسے گندہ ہم نے کیا ہے۔ یہ پاک تر ہے، جیسے آب زمزم پاک، جیسے آب کوثر پاک۔ یہ جذبہ، یہ لطیفہ، یہ محبت ایک عمدہ ترین شے ہے، عمدہ ترین شے ہے، مگر اسے تعفن زدہ، بدبودار، غلیظ، نجس، ناپاک ہم لوگوں نے بنا رکھا ہے۔ یہ انتہائی خوبصورت جذبہ ہے جسے خوفناک بلکہ دردناک، وحشتناک ہم لوگوں نے بنا رکھا ہے۔ یہ محبت بڑی لاجواب چیز ہے۔ کیسے؟ یہ محبت تو وہ ہے کہ خود خالق بھی فرماتا ہے۔ وہ روٹی نہیں کھاتا، پانی نہیں پیتا، آکسیجن کی اسے کوئی ضرورت اور لوڑ نہیں ہے، محبت وہ کرتا ہے، وہ بھی محبت کرتا ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ جو میرے محبوب کا ہو جاتا ہے پھر اللہ فرماتا ہے کہ تم پرواہ نہ کرو، اللہ بھی تم سے پیار کرنے لگتا ہے، اللہ تم سے محبت کرتا ہے، اللہ بھی محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی محبت۔ اب مجھے بتائیں، جو کام اللہ کرے گا وہ ماڑا ہوگا؟ جو کام اللہ کرے گا وہ ماڑا ہوگا؟ ماڑا تو ہم نے کیا، غلیظ تو ہم نے کیا۔ محبت کا معنی، کبھی اچھے لوگوں میں، بزرگوں میں بیٹھ کے محبت کے عشق کی بات کرے نا تو کھجلی ہونے لگتی ہے، پتہ نہیں ہے کہ گل کر رہے ہیں۔ وہ ہم نے غلیظ اور ناپاک محبت اور عشق کو اتنا چڑھا لیا ہے سر پر، محبت کی بات کرو، عشق کی بات کرو تو لوگ کہتے ہیں نا بابا نا، یہ تو بڑی وحشتناک ہوتی ہے، خوفناک ہوتی ہے، یہ تو بدتمیزی ہے۔ نہیں، محبت، ورفتگی، عشق، یہ عظیم ترین جذبات ہیں، اور محبت تو ایسا لاجواب،
لازوال عنصر ہے کہ خالق بھی فرماتا ہے. جب خالق بھی فرماتا ہے تو کسی بھی ماڑی چیز کو وہ اپنے قریب رکھ ہی نہیں سکتا. کیوں؟ وہ منزہون عن کلی عیب و نقص ہے، ہر عیب سے منزہ و مبرہ، ہر ماڑی چیز سے وہ پاک، ہر ماڑی چیز سے وہ پاک ہے. کوئی عیب، کوئی نقص، کوئی کمی، کوئی کجی، ٹیڑھ پن، کوئی چھوٹی چیز اس کی ذات کے لیے ہے ہی نہیں. وہ خود بھی اعلیٰ ہے، اس کے افعال بھی اعلیٰ ہے. تو محبت ایک فعل ہے. خدا کی عزت کی قسم، اللہ نے وہ جو اپنا فعل ہے اس کا امین سب سے بڑھ کر اس دنیا میں حضرت انسان کو بنایا ہے. محبت نہ ہوتی کائنات کبھی بھی قائم نہ رہ سکتی. مائیں تو خود اپنے بچوں کو ذبح کر دیتی، باپ تو خود اپنے اہل و عیال کو ہلاک کر دیتا، کچل ڈالتا. مگر یہ جو محبت ہے یہ اس کی عطا کردہ ایک عظیم ترین نعمت ہے. اور وہ یہی طالب ہے کہ اے میرے بندے، سب سے بڑھ کر محبت کے لائق جو ذات ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ میری ذات ہے. اہل ایمان کی صفت کو بیان کیا کہ مومنین کی صفات کیا؟ الذین آمنوا اشد حبا للہ. حالانکہ اسی اللہ نے قرآن میں فرمایا زُجِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ. اللہ نے بیویوں کی محبت، منکوحہ بیویوں کی محبت لوگوں کے دلوں کے اندر راسخ کر دی، ضرورت بنا دیا، حاجت بنا دیا ہے حضرت انسان کے لیے. بیٹوں کی محبت، بیٹیوں کی محبت کو لازمی جز قرار دے دیا. پیار کرتے ہیں لوگ اپنی اولاد سے. پھر اسی طرح مال سے محبت کرتے ہیں، سونے سے، چاندی سے، کرنسی سے، دولت سے محبت کرتے ہیں لوگ. سنبھال سنبھال کے رکھتے ہیں، بچا بچا کے رکھتے ہیں، چھپا چھپا کے رکھتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ صحیح بات بھی نہیں بتاتے، جھوٹ بولنا پڑے تو بول پڑتے ہیں. ساڑھے کو ہے ہی کوئی چیز نہیں، پاویں سانو کب لے جاؤ یا کب آئی تھے لے آؤ، ایسی تو خالی بالکل ہے ہی کوئی چیز نہیں. تو پھر اس جیب کی طرف اشارہ کرتے ہیں جو ہوتی خالی ہے، اندر والی جیب پر کوئی اشارہ نہیں کرتا. کیوں؟ ہم دنیا سے محبت کرنے لگ گئے. گھوڑوں سے عرب محبت کرتے تھے، آج کل گاڑیوں سے محبت کرتے ہیں. 170 گاڑی، اور اپنی گاڑیوں کی حفاظت پر معمور کرنے کے لیے لاکھوں روپے لوگ لگا دیتے ہیں، سینسر لگاتے ہیں، پھر چوکیدار کھڑا کرتے ہیں، نہ جانے کیا کیا حربے استعمال. اس کو کوئی لوٹ نہ لے، اس کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے، اس کو کوئی تکلیف نہ پہنچائے. وہ جو جذبہ محبت ہے اس کی پرواہ کسی کو نہیں ہے. اس گلستان اور گلشن کے اندر ہم نے پاکی و ناپاکی ہر طرح کے پانی کو وہاں پر چھوڑ رکھا ہے. وہ جو اللہ نے گلشن لگایا تھا حضرت انسان کے دل کے اندر، اور اس کا مرکز معدن اور مخزن اور مصدر و منبع، اور اس کا جو مین پوائنٹ رکھا تھا اللہ تعالیٰ نے، جس کو مرکز بنایا تھا، وہ دل تھا. ہم نے اس کو پراگندہ کر دیا. اس میں حلال بھی داخل ہے، اس میں حرام بھی داخل ہے. کہیں کہیں اللہ معاف فرمائے، سب کی بات نہیں کرتا، میں تو اپنی ذات کو دیکھتا ہوں. کہیں کہیں اللہ کی ذات ہے، کہیں کہیں اس کی پرواہ ہے، اکثر نہیں ہے. کہیں کہیں کوئی ایک آدھا دیا اور اس کی بھی کوئی ایک آدھ روشنی ٹمٹما رہی ہے دل کے اندر، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی صورت میں. اب اس کے تقاضے کیا ہیں؟ کلمہ طیبہ کے تقاضے وہ ہمیں کوئی پتہ نہیں، کبھی اس کی طرف فکر ہی نہیں کی. ٹاکی شاکی نہیں ماری، کدی انہوں حلال دی. اس کلمہ کی جو سندری ہے، اس کلمہ کی جو اللہ نے حب رکھی ہے، اور اس کلمہ کا جو آئینہ ہمارے دل کے اندر ہے، دنیا جہاں کے آئینوں کو صاف کرتے ہیں، اس کو کبھی ٹاکی نہیں ماری. خوف خدا کی، کبھی خشیت کی، کبھی تواضع کی، کبھی عاجزی و انکساری کی، کبھی احسار کی، قربانی کی، پرواہ کبھی نہیں کی. فرمایا الذین آمنوا اشد حبا للہ، اپنی جان سے بڑھ کر بھی اللہ سے عشق کرو، یہ ایمان والوں کی شان ہے.
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا داؤد علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک بڑی لاجواب اور حسین دعا بیان فرمایا کرتے تھے اپنے صحاب کو. عرض کر دوں وہ دعا کیا کرتے تھے؟ سب نے نہیں کہا سبحان اللہ. ہزاروں سال پہلے حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام گزرے، ہزاروں سال پہلے. وہ جو دعا کرتے تھے حضور کی آمد سے ہزاروں سال پہلے دعا کرتے تھے. اللہ کے نبی کو معلوم ہے کہ وہ کیا کرتے تھے. کیا کرتے تھے؟ حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کہتے اللہم انی اسألک حبک. اے اللہ اپنے نبی، اپنے پیغمبر، اپنے داؤد، اپنے رسول، صاحب کتاب نبی کو، داؤد علیہ السلام دعا کرتے اے اللہ مجھے، اللہم انی اسألک حبک، اے اللہ مجھے اپنی محبت عطا فرما. اے اللہ میں تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتا ہوں. کبھی مانگا ہم نے اللہ سے اللہ کی محبت کو؟ گاڑیاں مانگی، مکان مانگے، اولاد مانگی، بیویاں مانگی، مختلف خواہشات، محبتیں سب مانگا. جو مانگنا تھا وہ کبھی مانگا ہی نہیں. زندگی گزر گئی. اللہم انی اسألک حبک، اے اللہ میں داؤد تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتا ہوں. اور کیا سوال کرتا ہوں؟ بڑی قابل توجہ بات ہے، دعا ختم نہیں ہوئی. وَحُبَّ مَن يُحِبُّكَ، اے اللہ اس کائنات میں جو تجھ سے پیار کرتا ہے میں اس کی بھی محبت تجھ سے مانگتا ہوں. تیری محبت تجھ سے مانگتا ہوں. اور وہ مرد دانا، وہ خشیت والا، وہ آنسو بہانے والا، وہ رونے والا، وہ حلال و حرام کی تمیز رکھنے والا، وہ تیری محبت میں سرگرداں رہنے والا، وہ تیری چاہت میں دوڑنے والا، وہ تیری طرف جلدی کرنے والا، وہ تجھے چاہنے والا، وہ تجھ سے پیار کرنے والا، وہ تیرے لیے اپنے دل کے آئینے کو شکستہ کرنے والا، آئینے دل کو تیرے لیے توڑنے والا، اپنی ذات کو تیرے حب، تیری محبت میں پگھلانے والا. وَحُبَّ مَن يُحِبُّكَ، اے اللہ مجھے اس کی بھی محبت عطا کر جو تیرے ساتھ محبت کرتا ہے. اور مجھے وہ کام کی توفیق دے. تیسری دعا کیا؟ وَالْعَمَلَ الَّذِي يُبَلِّغُنِي حُبَّكَ، مجھے وہ کام کرنے کی توفیق دے، وہ کام کرنے کی توفیق دے. یبلغنی، وہ کام مجھے پہنچا دے کہاں تک؟ مالک تو تو لاجواب ہے، ازلی ہے، ابدی ہے، سرمدی ہے. بس تو اتنا کمال کر دے، کرم کر دے. والعمل الذی یبلغنی حبک، ایسے کاموں کی توفیق دے جو مجھے تیری محبت تک پہنچا دے، جو مجھے تیری محبت تک پہنچا دے. اللہم اجعل حبک، اے اللہ مجھے اپنی محبت دے. کیسی؟ احب الی من نفسی و اہلی و من الماء البارد، اے اللہ مجھے اپنی محبت اتنی عطا فرما، میں اپنی ذات سے اتنی محبت نہ کروں جتنی تجھ سے محبت کروں، میں اپنی اولاد سے اتنی محبت نہ کروں جتنی تیری ذات سے محبت کروں. اے اللہ گرمی، سخت گرمی کے موسم میں شدید پیاسے بندے کو جو ٹھنڈے پانی کی حاجت اور ضرورت ہوتی ہے، جو وہ لپکتا ہے، جو وہ تڑپتا ہے ٹھنڈا میٹھا پانی پینے کے لیے، پیاسا بندہ ہے، صحرا میں ہے، کہیں گم ہو گیا ہے. صحرا کی گرمی تو ہمیں تو نہیں پتا کیا ہوتی ہے، سنا ہے، پڑھا ہے کہ جان لیوا ہوتی ہے. میرے آقا و مولا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ابا جان سیدنا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اسی صحرائی گرمی کا شکار ہوئے، اور ان کے وصال اور ان کے انتقال کا سبب بن گئی یہ گرمی. اب پیغمبر اعظم، خلیفہ اعظم، امام الانبیاء، بلکہ خلیفہ مطلق، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے والد کی کیفیات کیا ہوں گی؟
بیٹا جتنا مضبوط ہوتا ہے ابا 10 گنا زیادہ مضبوط ہوتا ہے، لیکن یہ پیغمبر اعظم ہیں، ان کی طاقت کا تو کوئی اندازہ ہی نہیں۔ بتانا یہ چاہتا ہوں ان کے ابا جان حضور سے زیادہ مضبوط اور مستحکم تو نہیں تھے، مگر یہ خیال ذہن سے نکال دے کہ وہ کمزور بھی ہوں گے، برداشت نہ کر سکے، نہیں، وہ انتہائی مضبوط اور طاقتور آدمی اس صحرائی گرمی کا شکار ہوئے اور ان کا وصال ہو گیا۔ تو کہا اے اللہ، جو اس صحرا کے اندر پیاسے بندے کو ٹھنڈے پانی کی جو ضرورت ہوتی ہے، حاجت ہوتی ہے، وہ جو تڑپتا ہے، وہ جو تڑپتا اس کے لیے، وہ جو مرتا ہے اس کے لیے، اسے کہو نا یہ ایک گلاس پانی ہے، ایک کٹورا پانی ہے، اس کے لیے کیا دیتے ہو؟ کسی نے یہی سوال ہارون الرشید سے کہا تھا، ہارون بتا، صحرا ہے، وہ گم ہو گیا اپنے ساتھیوں سے، پیاس نے آ لیا، ایک آدمی وہاں سے نکلا، اس نے کہا یہ ایک پیالہ ہے، یہ ایک پیالہ ہے پانی کا دیتا ہوں، بتا کیا اس کی قیمت دیتا ہے؟ اس نے کہا آدھی سلطنت تجھے دیتا ہوں۔ اس نے کہا مجھے گوارا نہیں ہے، قبول نہیں ہے، قیمت بڑھا۔ اس نے کہا خدا کے بندے میں مر رہا ہوں، زندہ رہوں گا تو اور حکومت بن جائے گی اور مال آ جائے گا، یوں کر ساری سلطنت تیرے نام لگاتا ہوں، یہ ایک پیالہ پانی کا مجھے دے دے۔ اس نے وہ پیالہ دے دیا۔ تو قیمت کیا ہے اس پوری سلطنت کی؟ ایک پیالہ، ایک پانی کا پیالہ۔ تو صحرا کی جو کیفیات ہوتی ہے وہ عجب ہوتی ہیں۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام کہتے ہیں وہ ٹھنڈے پانی سے بھی بڑھ کر مجھے اپنی محبت عطا فرما۔ عبد صالح روٹی کے بغیر رہ سکتا ہے، اس کے عشق کے بغیر نہیں رہ سکتا، وہ پانی کے بغیر رہ سکتا ہے، خدا کی قسم اس کی محبت کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ مال، دولت، جائیداد، پراپرٹی، عزیز و قارب، رشتہ دار، پیارے، اولاد، کل جہاں کے بغیر رہ سکتا ہے، اس کی محبت کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اللہ اکبر۔ محبت کرنے والوں نے یوں محبت کی ہے کہ آج تک لوگ حیران اور پریشان ہیں۔ سید اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی سے کسی نے پوچھا یا امام یہ بتائیں کہ آپ کو اللہ سے کتنی محبت ہے، آپ کو رسول اللہ سے کتنا پیار ہے؟ تو اپنے ملفوظات جلد نمبر 3 صفحہ 88 پہ آپ نے لکھا، آپ نے فرمایا خدا کی قسم اگر کوئی بندہ میرے دل کے 2 ٹکڑے کرے، ایک پہ لا الہ الا اللہ ہوگا تو دوسرے پہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوگا۔ جن کا غصہ اللہ کے لیے، جن کی شدت اللہ کے لیے، جن کا سختی فرمانا اللہ کے لیے، جن کا بولنا اللہ کے لیے، جن کا لکھنا اللہ کے لیے، جن کا ہر عمل کرنا اللہ کی رضا کے لیے، وہ ہے سیدی اعلیٰ حضرت۔ کون ہے اعلیٰ حضرت؟ آپ نے صرف ان کی سختی کو دیکھا اور شدت کو دیکھا اور سنا؟ خدا وحدہ لا شریک گواہ ہے، ایک خادم ہونے کی حیثیت سے بتا رہا ہوں، اس عبد صالح، اس عبد مومن، اللہ کے اس نیک بندے کی سختی بیجا سختی نہ تھی، ان کی شدت، ان کی سختی، ان کا غصہ، ان کا غضب، توجہ ہے، سب اللہ کے لیے تھا، سب اللہ کے لیے۔ جب انسان سارے کا سارا، یوں تو ساری کائنات اس کی ہے، وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کائنات میں جو کچھ ہے سب اللہ کی میراث ہے، کسی کے پاس اس کا اپنا کچھ نہیں ہے، سب اس کا دیا ہوا ہے۔ جب اس کا دیا ہوا ہے تو وہ جتنا دے اس پہ راضی رہو بھائی، مزید کے لیے آپ حلال طریقے سے کسب کریں، بھاگیں، دوڑیں، محنت کریں، ہاتھ پاؤں ماریں، 7 سمندر پار چلے جائیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں کریں، مگر اس کی رضا کے لیے۔ کھا کیوں رہے ہیں؟ بھوک مٹانے کے لیے جی۔ پی کیوں رہے ہو؟ پیاس بجھانے کے لیے جی۔ کسی بندے کے پتر سے پوچھو کھا کیوں رہا ہے؟ کہتا اللہ کے لیے۔ پی کیوں رہا ہے؟ کہتا اللہ کے لیے۔ وہ شادیاں کیوں کرتا ہے؟ کہتا اللہ کے لیے۔ اور بچے کیوں ہیں تیرے؟ کہتا اللہ کے لیے۔ سوتا کیوں ہے؟ اللہ کے لیے۔ جاگتا کیوں ہے؟ اللہ کے لیے۔ ہم یہ سارے عمل کرتے ہیں اپنے لیے،
دکان پہ کیوں بیٹھے ہو؟ جی نہ بیٹھے تو کمائیں گے کہاں سے، کھائیں گے کہاں سے، کھلائیں گے کہاں سے۔ یہ بہت نیچے کا طبقہ ہے، بہت نچلا درجہ ہے۔ ہمیں اپنی ذات کی فکر ہے۔ اس نے جو محبت ہمارے دلوں کے اندر ودیعت فرمائی ہے، عطا فرمائی ہے، رکھ دی ہے، فری میں رکھ دی ہے۔ اگر کوئی مانگنا پڑے کسی سے، کوئی چیز خریدنی پڑے، سودا سستا ہوتا ہے، لوگ بڑھا چڑھا کر رکھتے ہیں قیمت۔ اس کائنات میں سب سے زیادہ قیمتی، حتیٰ کہ کل جہاں اور اس کے مال و متاع سے بھی قیمتی شے اللہ کی محبت ہے، اور اس نے ہمارے سینوں میں فری رکھ دی۔ اس کو حلال کی ٹاکی تو آپ نے اور میں نے مارنی ہے نا، ٹھیک ہے؟ عاجزی، انکساری، قربانی، ایثار، اچھائی، بھلائی، نیکی، خیر کی ٹاکی، شاکی، وہ تو آپ نے اور میں نے مارنی ہے، وہ تو ہم مارتے نہیں ہیں۔ اللہ پاک نے محبت رکھی ہے۔ 1295 ہجری میں نا سید اعلیٰ حضرت اپنے والد گرامی مولانا نقی علی خان صاحب کے ساتھ حرمین شریفین کی زیارت کے لیے گئے، حج کے لیے آپ گئے، تو وہاں پہ ایک شافعی المسلک بزرگ تھے، خود بھی فقیہ بھی تھے، محدث بھی تھے، صاحب نظر بھی تھے، اللہ والے بھی تھے۔ جو تقوی والا ہوتا ہے نظر والا ہوتا ہے، جو تقوی والا نہیں ہوتا وہ تکے والا ہوتا ہے۔ تقوی والے پہچاننے، تکے والوں کے پیچھے مت بھاگیں۔ جو صاحب تقوی ہوتا ہے، جو صاحب دل ہوتا ہے، وہ صاحب اثر ہوتا ہے۔ تو حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب مکہ شریف پہنچے، بیت اللہ شریف کا طواف کیا، زیارت کی، تو وہاں پہ ایک بزرگ تھے جمال الناصر، شافعی المسلک بزرگ تھے، بہت بڑے فقیہ تھے، عالم تھے، بہت اونچا آپ کا علمی مقام اور تقوی کا مقام ہے۔ انہوں نے حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کو دیکھا، آپ بھرپور اس وقت جوان تھے، اس وقت آپ جوان تھے، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اس جوان کی پیشانی کے اندر دیکھا اور دیکھتے رہے ٹک ٹکی باندھ کر۔ شاگرد تلامذہ لوگ کعبے کو دیکھتے ہیں، وہ اتنا بڑا فقیہ احمد رضا نوجوان کو دیکھ رہا ہے اور ٹک ٹکی باندھ کر مسلسل دیکھ رہا ہے۔ کسی نے پوچھا حضرت جب کعبے میں آ جائیں تو کعبے کا دیدار کرنا افضل و اعلیٰ ہے، بولے تو صحیح۔ آپ گھر میں خاندان میں ہے نا تو افضل چیز کو دیکھنا چاہتے ہیں تو ابا کے چہرے کو دیکھتے رہے، مسکراتے رہے، نیکی کے ساتھ دیکھیں، غصے کے ساتھ نہیں جی، کوڑا بن کے نہیں دیکھنا۔ ایک تو سبحان اللہ نہیں فرماندے، این ٹک ٹکی بند کے اپنے ابا جی نوں ویندے رہو سونا بن کے۔ سانوں بیماری ہو جان ہی نہیں چھڑ دی، ابا کہتا میری گال سن کہہ رہے ہیں سن رہے ہاں، کرنا نہ سننی ہے۔ اس نالائق کو یہی نہیں پتا۔ اب میں سخت جملے نہیں بولتا، آپ کہیں گے شاہ صاحب بدے جا رہے ہیں، ہر جمعے کوئی نہ جملہ بول چھڑ دینا، ورنہ میں کہنا سی الودہ پٹھا، لیکن میں نہیں کہنا۔ ابا سامنے ہے، اماں سامنے ہے، وہ اس کو انگلیاں پھیر رہے، اس کو فرصت ہی نہیں ہے، سوٹ بوٹ پہن کے تیار ہو کے بھاگ رہے، اماں باتیں دے رہی ہے، پتر گالتے سن اندھا اماں مدرسوں لیٹ ہو گئی، سکولوں لیٹ ہو گئی، جاب تو لیٹ ہو گئی، کاروبار تو لیٹ ہو گئی، دکان نہ کھولنا پھر جا کے تو اڈے مٹے بیٹھا رہا۔ توجہ ہے، یہ حالت آ گئی اب، یہ کیفیت۔ کعبہ بھی اگر ہو، میں عرض کر رہا تھا، پورا خاندان بیٹھا ہو، سب سے زیادہ اجر و ثواب جس کو دیکھنا ہے وہ ماں کا چہرہ ہے، وہ باپ کا چہرہ ہے، اور یہی دو چہرے کعبے میں چلے جائیں تو کعبے کی دیواروں کو دیکھنا افضل ہے، کعبے کے بدن پہ پڑے ہوئے پردے کو دیکھنا افضل و اعلیٰ ہے توجہ۔ وہ شافعی المسلک امام احمد رضا نوجوان کو دیکھ رہے ہیں ٹک ٹکی باندھ کر۔ کسی نے پوچھا ہے کی چکر ہے؟ تو انہوں نے فرمایا انی لاجد نور اللہ فی ھذا الجبین۔ وہ کعبے کو کیوں دیکھتے ہو کہ یہ اللہ کی علامت ہے، اس کی ذات پر دلالت کرنے والا یہ گھر ہے، اس کی رحمتوں کی طرف آوازہ دینے والا یہ گھر ہے، یہ اللہ کے نور کی طرف آپ کو لے جاتا ہے، یہ ہدایت کی طرف آپ کو لے کر جاتا ہے۔ کعبے کا دیدار کرنے والوں، میں احمد رضا
اس نوجوان کو جو دیکھ رہا ہوں، انی لاجد نور اللہ فی ھذا الجبین، میں اس ماتھے میں اللہ کے نور کی نورانیت دیکھ رہا ہوں، یہاں چھلک رہی ہے وہ احمد رضا۔ پھر آپ نے سیاہ ستہ، بخاریوں، مسلموں، ترمذیوں، ابی داؤد اور نسائیوں، ابن ماجہ، ان 6 کتابوں کی اجازت دی احمد رضا خان فاضل بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو۔ سلسلہ قادریہ میں بیعت کی اجازت دی، سلسلہ قادریہ میں بیعت کی اجازت دی، خلافت کی اجازت دے دی، اور ان کا نام رکھا ضیاء الدین احمد، امام اہل سنت کا انہوں نے شیخ نے نام رکھا۔ تو وہ ہیں اعلی حضرت کہ جنہوں نے اپنے بچپن سے لے کر، مجھے بتائیں، سچ سچ بتائیں، جس کی جتنی عمر ہو گئی ہے، سن شعور کو پہنچا ہوگا 9 سال 10 سال 12 سال 15 سال کا جو بچہ ہوتا ہے ہمارے پاکستان میں، اچھی خاصی سمجھ بوجھ والا ہوتا ہے، چلو چھوٹی عمریں نکال دیتے ہیں، 15 سال نکال دیں۔ اب جس بندے کی عمر 30 سال ہے، اگر وہ 15 سال اس کی یاد میں منہمک رہتا، اس کی طلب میں رہتا، مولا کی تلاش میں رہتا، کیا خیال ہے جو ایک لمحے سے پہلے مل جاتا ہے 15 سالوں میں نہ ملتا؟ ہمارے بچوں نے، آپ نے، ہم نے ڈگریوں کے حصول کے لیے اپنی زندگیاں لگا دی، اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے مدارس میں حتیٰ کہ پڑھنے والے جو بچے ہیں حافظ صاحب، ان کی نظر ڈگری کی طرف ہے، کتابوں کا علم حاصل کرنے کی طرف ہے، یہاں تک رہتی ہے، آگے نہیں جاتی، مولا تک نہیں جاتی، ان کالے حروف تک رہتی ہے تو یہیں کے رہ جاتے ہیں۔ جو لوگ یہ پڑھتے ہوئے بھی مولا کی تلاش میں رہتے ہیں، بس سر جھکائیے، خدا کی قسم اتنی دیر ہے، مولا مل جاتا ہے۔ دنیا دار محبوب کو منانے کے لیے رونا پڑتا ہے، تڑپنا پڑتا ہے، سسکنا پڑتا ہے، لپکنا پڑتا ہے، نہ جانے کتنے انسان کو وہ جتن کرنے پڑتے ہیں۔ دنیا کا یار جو بھی ہو، وہ دے واسطے پیراں وچ کنگرو بھی پانے پیندے نے، وہ دے واسطے بھی نچنا پیندا ہے، وہ اس کے لیے نہیں کرنا پڑتا۔ میں نے آپ کو کہا تھا، جو بندہ ایک مرتبہ محبت سے کہتا ہے یا اللہ، 70 مرتبہ وہ آواز دیتا ہے لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی۔ دنیا کے ہر محبوب کے اوقات ہیں ملنے کے، بات کرنے کے اوقات ہے، میسج کرنے کے اوقات ہے، ٹیلی فون پہ بات کرنے کے اوقات اور آداب ہے۔ اس نے کہا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، میرا بندہ جب مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ نہیں آپ سمجھے نہیں، جب پکارے اللہ کہتا ہے میں جواب، آواز نہیں آپ کی آ رہی، جب بھی میرا بندہ مجھے پکارے میں جواب، اجیب، وہ کہتا ہے میں جواب دیتا ہوں، وہ یہ نہیں کہتا میں ٹھہراتا ہوں، میں رکواتا ہوں، میں انتظار کرواتا ہوں، جاؤ یہ سودے کہیں اور جا کر لو، اللہ کا قرآن پڑھو۔ اجیب، وہ خود فرماتا ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب بھی میرا بندہ مجھے پکارتا ہے میں رکواتا نہیں، انتظار نہیں کرواتا، میں یہ نہیں کہتا ادھر جاؤ لاؤنج میں جا کر بیٹھو، ویٹنگ روم میں بیٹھو، ویٹ کرو، انتظار کرو۔ جب اللہ کو کوئی پکارنے والا پکارتا ہے محبت اور اخلاص سے، فوراً سے پہلے وہ جواب دیتا ہے لبیک یا عبدی۔ کیڑا سیٹھ ہے، کیڑا چودھری ہے، کیڑا میاں ہے، کیڑے بابو جی نے، جی کیڑا مالک ہے، کیڑا بوس ہے جڑا اپنے غلام کمزور ضعیف جس کا پرسان حال کوئی نہیں ہے وہ بلائے اور وہ محبت سے جی کر کے بات کرے۔ اول تو توجہ نہیں کرتے، لوگ نکل جاتے ہیں، لاکھوں روپوں کا لوگ انتظام کرتے ہیں، اہتمام کرتے ہیں، وہ ادھر منہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے اور گزر جاتے ہیں، ارمانوں کو کچل کر، روند کر، وہ جذبہ، وہ محبت، وہ برفتگی، وہ دیوانگی، گویا کہ اپنے عمل سے تھوک کر لوگ گزر جاتے ہیں، کہتے ہیں ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، آگے جانا ہے، جلدی ہے۔ وہ ایک ہی تو در ہے، اللہ کا در ہے، جب پکارے
جو پکارے، جہاں سے پکارے اور جس حال میں پکارے، اللہ کا وعدہ ہے اجیب، میں جواب دیتا ہوں، میں اس کی پکار سنتا ہوں۔ نہیں ہو سکتا کہ بندہ پکارے اور وہ جواب نہ دے۔ یہ عبد صالح اور اللہ کا بندہ اللہ کو پکارے اور وہ جواب نہ دے، ہو ہی نہیں سکتا۔ اس سے محبت کرو، اس سے عشق کرو، اس سے رشتہ استوار کرو، اس سے پیار کرو، اور ٹوٹ کر اس سے محبت کرنی چاہیے۔ جو اس کا ہو جاتا ہے، خدا کی قسم سارا زمانہ اس کا ہو جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو اعلیٰ حضرت اس وجہ سے بھی کہتے ہیں کہ ان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی بے پناہ محبت تھی، بے تحاشا محبت تھی۔ موبائل دیجئے گا اپنا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں دیکھیں ارشاد فرماتا ہے، میں محبت کا آپ کو تھوڑا سا جلدی بتا دوں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب محبت دیکھیے اللہ تعالیٰ کی۔ اب یہ نا ایک ٹرینڈ چل پڑا ہے، وہ جی جو بات کر رہا ہے پھر اچھی بات ہی ہے نا۔ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں، میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے چاچا جی زندگیاں دین کے لیے گال دی۔ کبھی آپ ان کی زبانیں پڑھیں، سیرت پڑھیں، آپ حیران رہ جائیں، اتنی محنت علم کے لیے اور دین کے لیے۔ میرا دعویٰ یہ ہے ہر کام کی مشکافیاں ہیں، مگر رب کعبہ کی قسم یہ جو دینیات ہیں، جس کا جی چاہتا ہے پڑھانے کے لیے آ جاتا ہے۔ کیا کبھی ہوا بایو کا ٹیچر نہیں ہے تو کسی اور ٹیچر کو کہا جائے، یہاں پہ اکثر اساتذہ بیٹھے ہیں، جاؤ تم جا کر پڑھا دو، ہاتھ کھڑے کر لیتا، بھائی میرا یہ سبجیکٹ ہی نہیں ہے۔ پڑھا بھی ہے وہ مضمون، سیکھا بھی ہے، آتا بھی ہو تو ہاتھ نہیں کوئی لگاتا۔ فزکس نہیں پڑھاتا کوئی دوسرا ٹیچر، میتھ نہیں پڑھاتا کوئی ٹیچر، انگلش نہیں پڑھاتا کوئی ٹیچر۔ جو بھی للو پھتو ہے، دینیات کا ٹیچر نہیں آیا، اسلامیات کا نہیں آیا، چوکیدار کہتا ہے کوئی گل نہیں۔ بولے نہیں ہے اس طرح جی، کوئی گل نہیں، میں پڑھا سکنا جی، پڑھا سکتا نہیں، میں ہی ماہر ہاں، میں ہی حقدار ہاں دینیات پڑھاواں۔ یہ جو حضور نے فرمایا تھا، میں نے دیکھا ہے ایک وقت آئے گا کہ منابر پر بندر بیٹھیں گے، وہ ہو چکا، حقیقت میں بھی بندر بیٹھے ممبروں پر، مگر علماء کہتے ہیں اس کا ایک مجازی معنی ہے۔ حضور کی جو بات ہوتی تھی کبھی حکمت پر، کبھی حقیقت پر مبنی ہوتی تھی، اور کبھی مصطفیٰ جو فرماتے تھے کبھی وہ فرمانا حقیقت پر مبنی ہوتا تھا، کبھی مجاز پر مبنی ہوتا تھا۔ فرمایا میں ایک وقت دیکھ رہا ہوں منابر پہ بندر بیٹھے ہوئے ہیں، اس کا ایک معنی یہ تھا حقیقی بندر، وہ جو جنگلی جانور ہے وہ بیٹھا ہوا، یہ ہو چکا، اور اس کا ایک مجازی معنی ہے، وہ کیا ہوں گے؟ انسان ہوں گے، مولوی ہوں گے، ٹوپیوں والے، پگڑیوں والے، رومال والے، قبا والے، داڑیوں والے، محراب والے، بڑے بڑے ماتھوں پر محراب ہوں گے۔ ایک اس کا مجازی معنی یہ ہے، مگر وہ یوں ہوں گے، ان کے دل بندر ہوں گے، ان کے دل مسخ ہو چکے ہوں گے۔ بندر استعارہ ہے تماشے کا، بندر عربی میں بھی اور اردو میں بھی استعارہ ہے تماشے کا۔ وہ مختلف کرتب کرتا ہے، لوگوں کو انجوائے کراتا ہے، لطف اندوز کراتا ہے، اپنی حرکتوں سے لوگوں کو ہنسا دیتا ہے۔ ممبر کا استعمال ہوگا، دل مسخ ہو چکے ہوں گے، چہرے انسانوں جیسے، دل بندروں، کنادیر والخنازیر، ان کے دل بندروں جیسے، ان کے دل خنزیروں جیسے ہوں گے۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ چونکہ صاحب حال نہیں ہوتے، صاحب نظر نہیں ہوتے، بس بوتھی دیکھتے ہیں اس کی، ٹھیک ہے چلو تم ہمارے مولوی بن جاؤ، خطیب بن جاؤ، کیا پرواہ کسی کو، دین کس کو کہتے ہیں؟ آج جتنے بھی بندر نچوانے والے ہیں ان کے نیچے گاڑیاں نظر آئیں گی آپ کو۔ جو دین کے ساتھ مخلص ہوگا اس کو کوئی پھیٹے منہ بھی نہیں پوچھتا کہ تیرا کیا حال ہے، معیار بدل لو اگر دنیا اور آخرت میں اپنی سنوارنا چاہتے ہو۔ میں بات کو ختم کر رہا ہوں۔ جنہوں نے زندگیاں بسر کی، دیکھیے ایک آیت ہے، اس کی میرے پاس سینکڑوں مثالیں، میں صرف ایک مثال سورہ انبیاء سے پیش کر رہا ہوں۔
سورہ انبیاء کے اندر ایک آیت ہے وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ حضرت یونس علیہ السلام نے لوگوں کو دعوت دی، لوگوں نے پرواہ نہیں کی، اللہ تعالیٰ کی اجازت ابھی نہیں ہوئی۔ ایک وقت آتا ہے پیغمبر، اولیاء، توجہ، علماء ایک وقت تک لوگوں کو سمجھاتے رہتے، تعلیم دیتے رہتے ہیں، پھر ایک وقت آتا ہے اللہ اشارہ دے دیتا ہے وہاں سے کوچ کر جائے، اللہ کا پیغمبر کوچ کر جاتا ہے، اللہ کا ولی وہاں سے نکل جاتا ہے، وہ عالم ربانی وہاں سے نکل جاتا ہے، چھوڑ جاتا ہے۔ در حقیقت وہ اشارہ ہوتا ہے بعد والوں کے لیے، کم بختو جس کی رسی جس تک پہنچنا تھا اللہ تک، یہ عالم، یہ ولی، یہ پیغمبر اس کی رسی تھا، یہ حبل اللہ تھے، تم نے اسی کو ترک کر دیا، پرواہ نہیں کی۔ بار کیا ہوا، یونس علیہ السلام کو اجازت نہیں ابھی ملی، بغیر اجازت لیے اللہ تعالیٰ سے اپنی قوم سے نکل گئے۔ اب جانتے ہیں طویل واقعہ ہے، پھر وہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ، وہ مچھلی والے کو یاد کرو، پیارے مچھلی والے کو، ذنون مچھلی والے یعنی حضرت یونس کو یاد کرو، کب؟ اذ ذہب مغاضبا، جب وہ چلے گئے غصہ ہو کر، فظن، توجہ بھائی، یہ جو یہاں سے لفظ ہے نا فظن ان لن نقدر علیہ، اس جز کے اندر بڑے بڑے پگڑیوں والے بیٹھ گئے۔ میں ان پڑھ جاہل کی بات نہیں کر رہا، زندگیاں جنہوں نے لگا دی تھی قرآن سمجھنے کے اندر وہ بہک گئے۔ اب دیکھو ترجمہ کیا کیا، بعض نے ترجمہ کیا فظن، حضرت یونس نے گمان کیا، اللہ نقدر علیہ، حضرت یونس علیہ السلام سمجھے کہ اللہ نقدر علیہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یونس یہ سمجھے، جو لوگوں نے ترجمہ کیا، یونس علیہ السلام یہ سمجھے کہ میں اللہ ان کی پکڑ نہیں کر سکتا، ہم قدرت نہیں رکھتے اس پر، یہ ترجمہ کیا۔ کیا ترجمہ؟ فظنّا، یونس علیہ السلام نے گمان کیا، اللہ نقدر، یہ لفظ لن، یہ لن ناصبہ ہے، ہرگز نہیں کے معنی پیدا کرتا ہے۔ اللہ نقدر، لوگوں نے ترجمہ کیا کہ یونس علیہ السلام نے گمان کیا کہ میرا اللہ ہرگز مجھ پہ قدرت نہیں رکھتا۔ سمجھ آ رہی بات؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ ان اللہ علی کلی، ہر چیز پہ قادر ہے نا۔ تو ترجمہ کرنے والوں نے کہا کہ یونس علیہ السلام نے گمان کیا کہ اللہ مجھ پہ قدرت نہیں رکھتا کہ وہ مجھے پکڑ سکے۔ بعض نے ترجمہ یہ کیا کہ یونس علیہ السلام نے یہ خیال کیا کہ ہم یونس پہ قابو نہ پا سکیں گے۔ اب دیکھیں یہ ترجمہ کرنے والوں نے ترجمہ کیا، اور سیدی اعلیٰ حضرت کنز الایمان کے اندر آپ نے اس کا کیا ترجمہ کیا؟ آپ نے فرمایا فظن ان لن نقدر علیہ، حضرت یونس علیہ السلام یہ سمجھے کہ ہم اس عمل پہ ان پہ سختی نہیں کریں گے، وہ سمجھے کہ ہم سختی نہیں کریں گے۔ تو کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے مچھلی کے پیٹ میں پہنچا دیا۔ جب وہ ظلمات میں، اندھیریوں میں، مچھلی کا پیٹ ہے، پھر کتنی جھلیاں ہیں، پھر وہ کتنے پانیوں کے اندر ہے، سمندر کے کتنی تہیں ہیں، توجہ ہے نا۔ فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ، وہ جب ظلمات میں چلے گئے پھر اللہ کو پکارا، کیا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی، تو اللہ نے پکار سن لی، باہر نکال لیا۔ آخری پیغام ہے، جتنے بھی ظلمات میں پریشانیوں میں گر جاؤ اللہ سے منہ نہ موڑنا، جیسا بھی اضطراب آ جائے، جیسا بھی دکھ آ جائے اللہ سے نہ منہ موڑنا۔ جتنے بھی ظلمات اور طریقوں کے پردے میں آپ گھر جائیں، سارا زمانہ چھوڑ دے، کوئی سہارا نظر نہ آئے، اللہ وحدہ لا شریک گواہ ہے، اللہ کا مضبوط ترین سہارا وہاں پہ بھی ہوتا ہے۔ کبھی پکارو تو صحیح، چلو تو صحیح، آؤ تو صحیح، یاد تو کرو اس کو۔ یونس علیہ السلام نے پکارا، اللہ نے پکار کو سن لیا، آپ باہر تشریف لے آئے۔ دوستو میری ساری گفتگو کے دو باتیں بالخصوص خلاصہ ہیں۔ نمبر ایک، اللہ سے محبت کر،
جو بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے پورے جہاں سے محبت کرتا ہے، اور دوسرا بندہ جو اللہ سے محبت نہیں کرتا سارے جہاں کے لیے مخلص ہو جائے وہ مخلص نہیں ہے، سارے جہاں سے پیار کرے وہ نہیں کرتا سارے جہاں سے پیار۔ نمبر 2، دین والوں سے دین سیکھو، پہچانو دین والے کون ہیں۔ اللہ عمل کی توفیق۔